بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے غیر مسلموں کے جنازے کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے اور ان کی تعزیت کے لیے جانا کیسا ہے، اور اگر کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لے اور اس لڑکی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، ان تمام مسائل کے لیے آپ کو کچھ اصولی باتیں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے بقدر قابل احترام ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ آدم جو ہے یعنی کہ انسان قابل احترام ہے۔ تو اس میں مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی سبھی مذاہب کے انسان آ گئے، خالی یہ نہیں کہ مسلمان ہونا شرط ہے، بلکہ بنی آدم یعنی کہ سارے انسان اللہ نے ایک ہی لفظ میں جمع کر دیے کہ یہ سب کے سب قابل احترام ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، دیکھ لیجئے گا بخاری شریف میں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو جو ہے یہودی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو انسان تھا، یہ اس میں بھی تو جان تھی۔ اور ایک مقام پہ یہ آتا ہے، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، اس کو بھی کھول کے دیکھ لیجئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم کی لاشیں ہوتی تھی جہاد میں، ان کے اعضا کاٹنے کو منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی توہین ہے۔ غیر مسلم کا ذکر نہیں کیا بلکہ انسانیت کا ذکر کیا ہے، انسان کی توہین ہے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھے کہ حسن سلوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو عالم میں تو سبھی آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو حسن سلوک بھی یہاں پر ضروری ہے، کہ جو کہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ حسن سلوک، کسی غیر مسلم سے بھی اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ اچھا سلوک دیکھ کر ایمان کی طرف رغبت حاصل کر لے، اسلام کی طرف رغبت حاصل کر لے، اور ایمان کو، اسلام کو قبول کرنے والا بن جائے۔ تو یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حسن سلوک کا بھی تقاضا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر غیر مسلم کے جنازے میں کوئی بندہ شرکت کر لیتا ہے، یاد رکھے شرکت کہاں تک ہے یہ ابھی سمجھا رہا ہوں۔ غیر مسلم کے جنازے کا جو جلوس ہوتا ہے، جلوس جو ہوتا ہے یعنی کہ جب جنازہ لے کے جاتے ہیں اور بھیڑ ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ قدم چل دے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے پاس جب انتقال ہو گیا تو ان کی تدفین کے لیے یعنی کہ ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان تک گئے، لیکن دور کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنے والد کی جو ہے کفنانا دفنانا وغیرہ کا تمام انتظام کریں۔ تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کر لیتا ہے، یاد رکھے صرف شرکت، ان کی رسم میں شرکت نہیں کرنی، صرف جنازے کے ساتھ چلا جائے، تو اس سے کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ ہاں، جو ان کی مذہبی رسومات ہے ان میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے شریک ہونے کی، جیسے کہ چتا کو آگ لگانا، اس میں ہاتھ دینا، یعنی کہ اس کو، یا پھر جو ہے جو وہ پنڈت وغیرہ ان کے جھاڑ پھونک یا جو بھی کرتے ہیں وہاں پر جو ان کی رسوم ہوتی ہے، ان میں شرکت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ اسلام کے مخالف ہے، دوسرا شریعت کی مخالفت کر کے یہ اس کو ایجاد کر رہے ہیں، اس کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس میں شرکت کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ان کے قدم سے قدم ملانا، گویا کہ اسلام کی مخالفت کرنا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جائز نہیں ہوگا۔ جہاں تک سوال ہے جانے کا ساتھ، تو بالکل جانے کی اجازت ہے۔ اب آتے ہیں کہ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں، تو بالکل جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا تو اس کی تعزیت کے لیے گئے، اور تعزیت کے لیے جانے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ کے، حسن اخلاق دیکھ کے، جب باپ بیٹا دونوں تھے وہاں پر، یعنی کہ وہ یہودی بچہ بھی تھا اور اس کا باپ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین کری، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف کو دیکھا، تو باپ چونکہ یہودی تھا اور یہودیوں کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے، قرآن شاہد ہے اس پہ، کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام یہودی یعنی کہ اہل کتاب اس سے بھی زیادہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن صرف بغض اور حسد اور کینہ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو جس وقت چھوٹے بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں، یعنی کہ اشارہ کیا کہ میں کیا کروں، تو باپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ وہ یہودی اپنے بیٹے کو مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بچہ دعوت قبول کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم کے ہاں تعزیت کے لیے جا رہا ہے مسلمان، تو بالکل اجازت ہے، حسن سلوک کا بھی تقاضا ہے اور شریعت سے بھی ثابت ہے۔ لیکن رسومات جو ان کی ہوتی ہے، جیسے کہ کھانا پینا یا جو وہ پوجا پاٹ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، مشرکانہ انداز میں جو بھی وہ کرتے ہیں، اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تعزیت کے بول بھی بول سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھے کہ ایصال ثواب یا مغفرت کی دعا، استغفار کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے غیر مسلموں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں بالکل صاف لفظوں میں سورہ توبہ آیت نمبر 113 کھول کے دیکھ لیجئے، منع کر دیا کہ آپ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے دعائے مغفرت یا استغفار یا ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھ لیجئے یہاں پر۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اگر کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے لڑکی کا، تو اس کے نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر وہ لڑکی صرف شادی کیے تھی تو چونکہ نکاح غیر مسلم سے جائز نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہے، تو غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا۔ لہذا اس نے جو شادی کی ہے، اگر اس نے کفر اختیار کر کے شادی کی ہے تو پھر تو نماز جنازہ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اگر اس نے کفر اختیار کیا تھا، اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو کے کفر کو اختیار کر کے اس نے غیر مسلم سے شادی کی ہے، تو پھر تو نماز جنازہ کا کوئی حق ہی نہیں بنتا، پھر تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر اس نے اسلام تو نہیں چھوڑا تھا، بس ضد میں آ کے، محبت کے چکر میں آ کے اس نے جو ہے کسی کافر سے، کسی غیر مسلم سے شادی کر لی، تو اس نے یہ زنا کیا، اور زنا یا بدکاری کا حکم لگے گا، اور اس سے جو ہے یہ فاسقہ تو ہوگی، کافرہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے کفر کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اب فاسقہ اور فاجرہ کو جو ہے یہ حکم ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن اس میں نہ تو کوئی علماء ہو نہ کوئی صلحاء ہو، بلکہ دو مسلمان آدمی ہو، ایک جو ہے پیچھے مقتدی بن جائے، برابر میں کھڑا ہو جائے، اور دونوں چاہے ساتھ میں کھڑے ہو کے بس دو آدمی ہو، تاکہ نماز کا حق ادا ہو جائے۔ باقی کسی کو مجمع جمع کرنے کی یا عوام کو جمع کر کے اکٹھا کر کے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک دو آدمی جمع ہو کے جو ہے نماز جنازہ پڑھ لے، اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، لیکن علماء کو اجازت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عوام کو بھی اور صلحاء کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک دو مسلمان جمع ہو کے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ اگر کوئی زانیہ ہے یا زنا کرنے والا مرد ہے اور وہ مر جائے اور بغیر توبہ کے، تو اس سے وہ فاسق کہلایا جائے گا، کافر نہیں کہلایا جائے گا، لہذا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو بھی جو ہے بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دینا مناسب نہیں ہے۔ مسلمان اگر ایسا کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ان پہ استغفار لازم آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو جو تمام مسائل بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 372، اسی طریقے سے یہ دیکھیے مسائل میت، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ مسائل میت صفحہ نمبر 134 135 136 کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔